نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سمر کورس میں آج ہمیں ماشاءاللہ 7واں دن ہے اور ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 سے 33 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 سے 33 کی تلاوت آپ نے سنی۔ اب ہم مختصر طور پر اس کی بیک گراؤنڈ اور اس میں رب العزت نے جو بیان کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آغاز میں آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کی برکات اور ثمرات کا ذکر کیا ہے، اور اگر کسی انسان کو تقوی کی سمجھ آ جائے اور وہ واقعی اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لے تو اللہ رب العزت اسے ایسی بصیرت عطا کرتے ہیں، ایسی سمجھ اور فہم و فراست عطا کرتے ہیں کہ اسے حق نظر آتا ہے، اسے باطل باطل نظر آتا ہے، اسے حلال حلال نظر آتا ہے اور حرام حرام نظر آتا ہے، اور اسے معاشرے میں رہتے ہوئے تمام حقوق کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دوسرے واضح الفاظ میں جو پچھلے دن بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف
یہ تقوی کی بنیاد ہے. جب یہ دو چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل آپ پر ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 29 کو آغاز میں ہی ایمان والوں سے سٹارٹ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العزت تمہیں بصیرت عطا کر دیں گے، تمہیں ایسی سمجھ عطا کر دیں گے جس کے ساتھ تم حق اور باطل میں فرقان، فرق کرنے لگ جاؤ گے. تمہیں سمجھ آ جائے گی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. سب باتیں آپ کو اللہ رب العزت کی وجہ سے سمجھ آ جائے گی. فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. صرف یہ فرقان اور بصیرت نہیں ملے گی بلکہ اس کی برکات بھی آپ کو ملیں گی. اور اس کی برکات میں سب سے بڑی بات یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے اور تمہارے جو بڑے گناہ ہیں اسے بھی معاف کر دیں گے. سیئات چھوٹے گناہ اور یغفر لکم باقی تمام گناہ، وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، یعنی ڈبل اللہ رب العزت نے یہ بات تاکید کے ساتھ کہی ہے کہ چھوٹے بڑے سب گناہ ہم آپ کے معاف کر دیں. اور یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تمہاری سمجھداری کی وجہ سے، تمہاری عقل مندی کی وجہ سے نہیں. کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جو تم پر پہنچ رہا ہے. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے اور اس کی قدر تمہیں کرنی چاہیے. تقوی کی ثمرات کے بعد رب العزت نے آیت نمبر 30 کے اندر مکہ المکرمہ کی زندگی کے آخری ایام کا نقشہ کھینچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے پہلے جو مشکلات درپیش تھیں اور کافروں کا نبی علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کا جو انداز تھا اس کو یہاں پر آشکار کیا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اس وقت کو یاد کیجیے، اس پچھلے وقت کو یاد دلانے کے لیے ذرا یاد کیجئے اس وقت کو. اذ یمکرو، جب آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے کافر. کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ دار الندوہ میں میٹنگ بلائی ہوئی تھی مکہ والوں نے. دار الندوہ ایک جگہ ہے اس وقت کی، آج تو معلوم ہے، آج تو نہیں ہوگی. اس وقت یہ ایک خاص جگہ تھی جہاں یہ مکہ والے بیٹھ کے میٹنگ کیا کرتے تھے، دار الندوہ. تو وہاں انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں شیطان بنفس نفیس انسانی شکل میں حاضر ہوا تھا. انسان کا لبادہ اڑ کے شیطان خود حاضر ہوا تھا اس مجلس میں. تو وہاں مشورہ یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، اس کا کیا کریں؟ اس میں جو پہلا مشورہ آیا وہ ہے لیثبتوکا، آپ کو قید کر دیا جائے، بیڑیاں پہنا کے کسی تہہ خانے میں کسی گھر میں بند کر دیا جائے. تو شیطان بولا خبردار، یہ مشورہ غلط ہے. جو محمد کے جانثار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے مجاہد قسم کے لوگ ہیں، یہ اپنی جان پر کھیل کر بھی محمد کو لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشورہ غلط ہے، کوئی اور سوچو. ایک مشورہ اور آیا، یخرجو کا، جلا وطن کر دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے. شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی غلط ہے. بھائی وہ یہ کیسے غلط ہے؟ ہماری جان تو چھوٹ جائے گی، ہم تو سکون میں آ جائیں گے نا. کہیں اور جائے گا جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کیا؟
اس نے کہا دیکھو اس کی زبان میں بڑی برکت اور مٹھاس ہے، یہ جہاں بھی جائے گا اس کے جانثار وہاں آٹومیٹک پیدا ہو جائیں گے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں۔ پھر ابو جہل بولا او یقتلوک، اس کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ کہنے لگا یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابو جہل نے مشورہ یہ دیا تھا کہ محمد عبد مناف قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، قریش میں سے مزید آگے چھوٹی شاخ ہے، تھے تو سارے قریشی۔ تو کہنے لگا عبد مناف تمام قریشیوں سے لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، ایسا کرتے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے لیتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے لیتے ہیں، نتیجہ کل کو جب دیت دینی پڑے گی، خون بہا دینا پڑے گا، تو ایک ایک اونٹ دے دیں گے، 100 اونٹ ہوتے ہیں، مل کر ایک ایک اونٹ دے دیں گے، تو بات ختم ہو جائے گی، سب کی پریشانی مستقل ختم ہو جائے گی۔ پھر وہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کام کے لیے بندے بھی چنے اور وقت بھی طے کیا، اور سارے معاملات انہوں نے طے کر لیے کہ رات کے ٹائم گھر کا محاصرہ کیا جائے گا، صبح فجر سے پہلے پہلے آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا۔ یہ سارے معاملات انہوں نے طے کیے۔ ادھر انہوں نے یہ معاملات طے کیے اور ادھر رب العزت نے محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر کر دی، بتا دیا کہ تیرے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، ہم آپ کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔ باقی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور مسلمانوں کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، وہاں ماحول بڑا سازگار بن چکا تھا، ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ دوپہر کے ٹائم، ادھر وہ میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے اور آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم پر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، قرآن میں بھی دوپہر کے ٹائم کسی کے گھر میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب سیدنا ابوبکر صدیق سے ملے تو فرمایا اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے، تو اب ہم نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ تو جانے کا پروگرام انہوں نے طے کیا اور غار ثور میں تشریف لے گئے، 3 دن وہاں رہے، اس کے بعد آپ نے وہاں سے 3 دن کے بعد نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختصر طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا ایک خلاصہ ہے۔ تو انہوں نے یہ تدبیر کی اور اللہ تعالی نے ان کی تدبیر کا، ان کے مکر و فریب کا علاج کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ لفظ یمکرو اللہ کے لیے بھی بولا گیا ہے اور مکہ والوں کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، تو اس لفظ کی نسبت جب مکہ والوں کی طرف ہوگی تو مکر و فریب اس کا معنی ہوگا، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی تدبیر، سوچ بچار، پلاننگ، اور دوسرے الفاظ میں اس کو آپ ان کے مکر و فریب کا توڑ علاج، وہ بھی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر آپ کو بتا دیا۔ اس حوالے سے ایک اہم بات ہے جو میں نے آخر میں کرنی ہے، وقت ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑی بغاوت کا ذکر کیا ہے مکہ والوں کا۔ ایک بغاوت تو آپ نے دیکھ لی
کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا انہوں نے پورا پلان بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے نبی علیہ السلام کو وہاں سے پہلے ہی نکال دیا اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ ساری رات محاصرہ کر کے کھڑے رہے، جب صبح تک نبی علیہ السلام باہر نہ نکلے تو وہ آگے بڑھے، اندر داخل ہوئے، دیکھا تو اندر سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی بھی نہیں۔ تو جب آدمی نے بڑی پلاننگ کی ہو اور اس پلاننگ کے اوپر پانی پھر جائے تو وہ غصہ قابل دید ہوتا ہے۔ بڑا غصہ آیا انہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری ساری پلاننگ فیل ہو گئی، ہماری ساری محنت ضائع گئی۔ تو پھر وہ فوراً وہاں سے نکلے، بیت اللہ میں آئے، سب کو اکٹھا کیا اور وہاں پر آ کر اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، جو شخص ان کو زندہ یا مردہ حالت میں لائے گا 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو اس انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ نکلے، ان میں سے سراقہ بن مالک بھی نکلے تھے اور وہ پیچھے پہنچ بھی گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا۔ اس کی گھوڑی جو ہے وہ زمین میں دھنس گئی، اس نے معافی مانگی، نبی علیہ السلام نے دعا کی، گھوڑی زمین سے باہر نکلی تو اس نے دوبارہ بے ایمان ہو گیا، دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، گھوڑی دوبارہ دھنس گئی۔ تو پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میرا اب ان پر کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت جو ہے اسے ایک پیشین گوئی بھی دی تھی کہ سراقہ ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے کنگن ہو۔ سبحان اللہ، جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت کیسر اور کسرا سپر پاور تھی کہ اس کے خزانوں میں جو بادشاہوں کے کنگن تھے، بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے کہ وہ کنگن تجھے پہنائے جائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا بیتی ہوگی سراقہ کے دل پر، نہ وہ ابھی مسلمان ہوا ہے، نہ اس کو رسول اللہ پر یقین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو پیشین گوئی دی، اسے کیا محسوس ہوا ہوگا۔ یہ بات سن کر سراقہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے امان لکھ دے کہ جب آپ کی حکومت آ جائے تو مجھے امان دی جائے، مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان لکھوا دی۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی بڑی بغاوت ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جو اللہ کی کلام ہے اس کو کلام اللہ نہیں مانتے تھے۔ قرآن مجید جو اللہ کی کلام ہے اسے وہ کلام اللہ نہیں مانتے تھے۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا سمجھدار آدمی تھا نضر بن حارث۔ کیا نام ہے بیٹا؟ نضر بن حارث، زواد کے ساتھ ہے، نضر بن حارث۔ یہ بڑا فلاسفر قسم کا آدمی تھا، یہ رومیوں کی طرف جاتا تھا اور ان کے قصے کہانیاں سنتا سناتا تھا، کتابیں لاتا تھا، اور یہ خبیث بکواس کیا کرتا تھا، کہتا تھا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن بنا کے پیش کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن بنا کے پیش کر سکتے ہیں، ہم چاہ ہی نہیں رہے۔ حالانکہ رب العزت کا قرآن مجید میں چیلنج موجود ہے، اگر تم کہتے ہو یہ کلام اللہ نہیں ہے تو فاتو بحدیث مثلی، اس جیسی کوئی بات بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 نہیں ہے 1 صورت بنا کے لے آؤ، اگر 1 صورت بھی نہیں بنتی تو کچھ بنا کے لے آؤ۔ اور فرمایا ساری کائنات کو اکٹھا کر لو، ادیبوں کو، فقیہوں کو اور فلاسفروں کو، شاعروں کو، سب کو اکٹھا کر لو اور اس جیسی کوئی چیز بنا کے لے آؤ۔ اور اللہ گواہ ہے، قرآن مجید گواہ ہے اس بات کا کہ آج تک کوئی عرب یا غیر عرب قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز بنا کے نہیں لا سکا۔ تو یہ خبیث الفطرت انسان نضر بن حارث کہا کرتا تھا اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن بنا کے لا سکتے ہیں۔ کہتا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جہاں واعظ و تبلیغ کے لیے جاتے
تو یہ خبیث آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، جب آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تو یہ وہاں بیٹھ کے اپنے قصے شروع کر دیتے، تو پھر کہا کرتا تھا کہ میرے قصے اچھے ہیں یا محمد کے قصے اچھے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقل کا جو ہے نا یہ ماتم ہونے والی بات ہے، یہ کم عقلی کی بات۔ اس سے بھی بڑی بغاوت آیت نمبر 32 کے اندر، جس کا ذکر پچھلی آیات میں بھی ہو چکا ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر مسلمان حق پر ہیں، پہلے تو اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان یا ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے اسے غالب کر دے، اور جو حق پر نہیں ہے، فسادی ہے، جس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، اسے ذلیل و خوار کر دے۔ تو رب العزت نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ آج بدر کا میدان اس بات کا گواہ ہے، ان اللہ مع المومنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ 70 کافر تمہارے مارے گئے ہیں ساتھی، 70 قید ہو گئے ہیں، اور یہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی واضح فتح ہے، اور جو فیصلہ تم مانگتے تھے وہ فیصلہ آ چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر حق مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، مسلمان حق پر ہیں، تو پھر ہمیں یہ حق قبول نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کر ہم پر، ہمیں برباد کر دے۔ کتنی بڑی بغاوت ہے، کتنی بڑی جرأت ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ کبھی بھی اللہ سے اس کا عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کو اگر غیرت آ جائے تو وہ عذاب آ سکتا ہے۔ کہتے تھے اگر مسلمان حق پر ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں برباد کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے۔ تو رب العزت نے ان کی اس خواہش کا بھی جواب دیا۔ اصل میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو ہم لوگ جتنی تکلیفیں تمہیں دے رہے ہیں، جتنا تمہیں پریشان کر رہے ہیں، جتنی مخالفت تمہاری ہم کر رہے ہیں، اور تکلیفیں تمہیں پہنچ رہی ہیں اور تم برداشت کر رہے ہو، اب تک تو ہمیں برباد ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے تھے ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے ہم حق پر ہیں۔ ہم پر عذاب نہیں آ رہا اس لیے ہم حق پر ہیں، ورنہ ہم تو کب کے مٹ چکے ہوتے۔ تو یہ بغاوت کا انداز اس وقت ہوتا ہے جب انسان دشمنی میں بالکل اندھا ہو جائے، اور جب کسی انسان کے اندر دشمنی اور بغاوت کا مادہ اتنا زیادہ ہو جائے، اس وقت وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ یہی انداز ان کا ہے، مکہ والوں کا، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے، انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں برباد کر دے۔ تو ویسے بھی مشرک اندھا ہوتا ہے، مشرک اور کافر اندھے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں عقل ہو، فہم و فراست اور بصیرت ہو تو وہ شرک اور کفر پر قائم نہ رہیں، مسلمان ہو جائیں۔ ان میں بصیرت اور بصارت نہیں ہوتی، دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور ارشاد فرمایا، آیت نمبر 33، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جس قوم میں رسول اللہ موجود ہو اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ یہ رسول اللہ کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ پر عذاب نہیں آ سکتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس قوم میں جب تک ایک بندہ بھی ایسا ہے
جو معافی مانگنے والا ہے اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت بڑا جواب دیا ہے کہ تم جو بات کہتے ہو وہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بچے ہوئے ان مسلمانوں کی وجہ سے، تم بچے ہوئے رسول اللہ کی وجہ سے ہو، اور ان مسلمانوں کی وجہ سے ہے جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ سبق کے متعلق جو بنیادی باتیں تھی وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب باقاعدہ ہم اس کا مصباح القرآن کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقوا اللہ، تم سب ڈرو۔ تتقو کس سے نکلا؟ تقوی سے، اور اردو میں اور کیا بولا جاتا ہے؟ متقی۔ کہتے ہیں متقی بنے نہ بنے، متقی لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ تو جب کسی کو چڑھانا ہو، آ گیا بڑا متقی مجھے سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آ گیا بڑا متقی مجھے سمجھانے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، جب کوئی سمجھائے، اس کی بات کو سمجھتے ہیں، اس پر طنز نہیں کرتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے، غور کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم سب ڈرو گے اللہ سے، یجعل، وہ بنا دے گا۔ یہ یجعل جعل فعل سے ہے اور یہ نئے الفاظ میں سے ہے، 15% والے نئے الفاظ میں سے ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ لکم، تمہارے لیے، اللہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانن، فرق کرنے کی کسوٹی، فرق کرنے کی کسوٹی، بعض لوگ اس کو کسوٹی پڑھتے ہیں، ہاں جی، یہ کیا ہے؟ کسوٹی۔ یجعل، بنا دے گا تمہارے لیے، فرقان، فرق کرنے کی کسوٹی۔ کیا مطلب؟ کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، پہچان کر سکو گے۔ وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کر دے گا، کفارہ، کفارہ مجلس کی دعا، اور اسی طرح کفارہ ایک لفظ اور بھی ہے، وہ اس کے اردو میں استعمال میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ انکم، تم سے، وہ دور کر دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ سیئات جمع ہے سیئاتن کی، جمع ہے سیئاتن، برائی، برائیاں، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ، اور وہ بخش دے گا، مغفرت اور استغفار اردو میں بولیں گے، لکم، تم کو، وہ تم کو معاف بھی کر دے گا۔ کیوں؟ واللہ، اللہ تعالی، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ، اور ذرا یاد کریں اس وقت کو جب یمکرو، وہ تدبیر کر رہے تھے، مکر و فریب کر رہے تھے، بکا، آپ کے خلاف، آپ کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور آپ کے خلاف زیادہ بہتر ترجمہ ہے۔ اور ذرا یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا۔ کیا کر رہے تھے؟ لیثبتوک، تاکہ وہ سب قید کر دیں آپ کو۔ یہ نیا لفظ آ گیا جی، لیثبتوک میں ثابت، ثبوت اردو میں استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس معنی میں نہیں ہوتا، یہ نئے الفاظ میں شریک ہوگا۔ ہاں جی، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ سب قید کر دیں آپ کو، او یقتلوک، یا وہ سب قتل کر دیں آپ کو۔ یہ آپ یقتلوک میں دیکھ رہے ہیں، یا کا معنی وہ، واو کا معنی سب، قاف کا آپ کو، تو باقی کیا بچا؟ قتل۔ یہ دیکھیں علامات پڑھنے سے کتنی برکت ہو گئی ہے کہ آپ لفظ کا آپریشن کر کے رکھ دیتے ہیں، جو اس کے اضافی اجزاء ہوتے ہیں اس کا بریک اپ کر کے ایک ایک حرف الگ کر دیتے ہیں، اور بیچ میں سے جو اصل لفظ نکلتا ہے
وہ ماشاءاللہ ہماری اپنی زبان کا ہوتا ہے. تو کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، کتنی رب العزت کی رحمت ہے اردو دان طبقہ پر، کتنی آسانی سے ہمیں یہ سب سمجھ آ جاتا ہے. وَيَقْتُلُوكَ او يَقْتُلُوكَ، یا وہ سب قتل کر دیں آپ کو، او يُخْرِجُوكَ، یا وہ نکال دیں آپ کو. يُخْرِجُوكَ خروج، خارج، اخراج، وزیر خارجہ وغیرہ. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ سب مکر و فریب کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ، اور اللہ تعالی، خیر، سب سے بہتر ہیں، الماکرین، تدبیر کرنے والے. یہ پلاننگ کر رہے ہیں تو اللہ ان کا سب سے بہترین علاج کرنے والے ہیں. اور اللہ نے ایسا علاج کیا کہ تا قیامت روتے رہیں گے لیکن ان کا یہ افسوس پورا نہیں ہوگا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى، اور ذرا اس وقت کو بھی یاد کریں. تتلا تلاوت سے نکلا، ہاں جی، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات. یہ نا کا سبق ہم نے پڑھنا ہے، ان قریب آنے والا ہے. یا اور نا دو علامتیں ہیں. نا اسم کے ساتھ آیا ہے، ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اس کا ترجمہ ہوگا. ہاں جی، آیاتنا، ہماری آیات. قالو، وہ سب کہتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں، قد سمعنا، یقیناً ہم نے سن لیا. سمعنا، سمع و بصر، اعلی سماعت، محفل سماع. لو، اگر، نشاء، ہم چاہیں، ماشاءاللہ اور انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور انشاءاللہ. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں. قلنا قول سے نکلا، قول اقوال، مقولہ اقوال زرعی. لقلنا، یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں. مثل ھذا، اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی مثل، یعنی اس جیسا قرآن ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں. ایڈے ناڈو ہاں. ان ھذا، نہیں ہیں یہ باتیں جو قرآن مجید میں ہیں. قرآن مجید میں جو چیز بیان ہے، موجود ہے، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں. نہیں ہیں یہ قرآن کی باتیں، الا، مگر، اساطیر، افسانے، الاولین، پہلے لوگوں. قرآن مجید میں عاد، سمود اور دوسری قوموں کے قصے کہانیاں ہیں. پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اس قرآن میں، اور کچھ نہیں ہے. تو حق کو جھٹلانے کے لیے ہمیشہ کافر مشرک ایسے ہی الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں. ان ھذا، نہیں ہیں یہ مگر افسانے پہلے لوگوں کے. اساطیر نیا لفظ. وَإِذْ قَالُوا، اور جب ان سب نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کانا، اگر ہے. کانا کے معنی کئی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی آپ کے سامنے ہے، ہوں، ہو، ہے، ہوں، ہو. ان میں سے کوئی ایک. تھا، تھی، یہ ان میں سے بھی کوئی ایک ہو جاتا ہے. تو اس کے دو قسم کے معنی ہوتے ہیں. الحمدللہ. ان کانا، اگر ہے، ھذا، یہ قرآن، ھو الحق، ہی حق. ہوا کے بعد ال، چھٹے سبق میں پڑھا ہے آپ نے. ہوا کے بعد ال تاکید کے لیے آتا ہے، ترجمہ ہی کرتے ہیں. ان کانا ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن ہی حق ہے، اگر یہ قرآن ہی حق ہے، من عندی کا، آپ کی طرف سے، فامطر، تو برسا دے. امطر نیا لفظ آ گیا. تو برسا دے، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر. حجر و شجر اردو میں بولا جاتا ہے، حجر و شجر. برسا دے ہم پر پتھر، من السماء، آسمان سے. او ائتنا، یا لیا ہم پر. ائتنا بھی نیا لفظ ہے. او ائتنا، یا لیا ہم پر. بعذاب، کوئی عذاب، علیم، دردناک. اللہ محفوظ فرمائے، کبھی بھی اللہ سے اس کا عذاب نہیں مانگنا چاہیے. وما کان اللہ، اللہ نے جواب دے دیا ان کی اس دعا کا، ان کی اس پکار کا، ان کی اس خواہش کا. فرمایا ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ. ماں کے بھی کئی معنی ہیں،
جن میں سے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت وغیرہ، اور دوسرا معنی آپ کے سامنے ہے نہیں۔ اس کے دو مزید معنی ہیں جو آگے انشاءاللہ علامات میں پڑھیں گے معلم القرآن میں۔ ما کانا، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، کہ وہ عذاب دے انہیں۔ یعذبہم سمجھ آ گیا نا؟ لی کا معنی کہ، یا کا وہ، ہم کا انہیں، باقی لفظ عذاب ہی بچے گا نا، ہاں جی، تاکہ وہ عذاب دے انہیں۔ وَأَنْتَ، واو کا معنی اس حال میں کہ، واو کا اور کے علاوہ معنی ہوتا ہے اس حال میں کہ، اور جب اس کا یہ ترجمہ ہو اس وقت یہ بار بار آنے والے الفاظ میں شریک ہو جاتی ہے۔ اس حال میں کہ آپ فیہم، ان میں ہوں، جب آپ کافروں کے اندر موجود ہوں گے، اسی علاقے میں رہ رہے ہوں گے، تو عذاب قوم پر نہیں آ سکتا۔ وما کانا، اور نہیں ہے اللہ، معذبہم، عذاب دینے والا انہیں، وہ اس حال میں کہ ہم یستغفرون، وہ سب بخشش مانگتے ہوں۔ یہ ہم اور یا اور واو نون تینوں کا ملا کر ترجمہ وہ سب کیا گیا ہے، تینوں کا ملا کر ترجمہ وہ سب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جو قوم استغفار کر رہی ہو۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ نقل تو آپ نے لگوا لی ہے، میں نے سارا کچھ آپ کو پہلے بتا دیا ہے، تو میرا خیال ہے اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اردو میں استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سبق اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ نقل تو میں نے پہلے لگوا دی ہے، بتا دیا نا سارے اردو کا استعمال، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کتنے جذبے کا اظہار فرماتے ہیں۔ چلیں جی بسم اللہ۔ 65% الفاظ اردو میں استعمال ہوں گے جو آپ خود بتائیں گے، 20% نیلے رنگ میں آٹومیٹک آپ کو نظر آ جائیں گے، 15% بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ہاں جی، یا اور ایوہا ملا کر ترجمہ اے، اور الذین 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے آج کے سبق میں، یہ بھی 20% الفاظ میں سے ہے جو جنہوں نے وغیرہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آمنو، امن، ایمان، مومن، شاباش۔ ان جو ہے یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 20% الفاظ میں سے ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر، شاباش۔ تتقو کس سے نکلا؟ تقوی اور متقی سے، شاباش۔ لفظ اللہ ماشاءاللہ 4 5 6 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ہمارے خالق اور مالک کا حقیقی اور اصلی نام ہے اللہ۔ یجعل 1 مرتبہ استعمال ہوا، کیا ترجمہ ہے؟ وہ بنا دے، شاباش۔ آپ نے تو اردو والا استعمال تو کیا مشکل الفاظ بھی یاد کر لیے ہیں، بڑے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ تو۔ اللہ تعالیٰ پیارے بچوں آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو اتنا نیک بنائے، اتنا نیک بنائے کہ جو شخص آپ کو دیکھے اگر وہ کافر ہے تو مسلمان ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے پیارے بچوں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو میری دعا ہے تمام حاضرین مجلس کے لیے، چھوٹے ہیں یا بڑے، بزرگ ہیں یا خواتین، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے۔ یجعل، وہ کر دے، بنا دے، لکم، تمہارے لیے۔ یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے ہے۔ فرقانہ، فرق اور فرقان دونوں اردو میں بولے جائیں گے۔ ہاں جی، اصل اس سے مراد بصیرت ہے، وہ فہم و فراست ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ تو واو ماشاءاللہ 11 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت تیز ہیں آپ نے گن بھی لیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ تو واو کا معنی اور شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم وغیرہ۔ یکفر، میں نے بتایا بھی تھا اور یہ بھی کہا تھا، ایک بتایا تھا اور کہا تھا کہ دوسرا ہم اردو کے استعمال میں دیکھیں گے۔ کس کو یاد آیا؟ کفارہ مجلس،
शाबाश बेटे, इसमें और उसमें फर्क है। इसका रूट एक है, काफारा, काफारा। इसके 3 मानी होते हैं। एक आप जानते हैं, कुफर, काफिर, कुफार, इनकार का माना। दूसरा माना आपने मिटाने का, गुनाह मिटाने का आज सुना। और तीसरा माना इसका नाशुक्री का होता है। तीसरा माना इसका नाशुक्री का होता है। तो कफारा मजलिस और गुनाहों का कफारा एक ही बात है तकरीबन। कफारा मजलिस यानी मजलिस में बैठे हुए अगर कोई गलत बातें हो गई हैं, जैसे आदमी चुपके से बैठे बैठा दूसरे के कान में शुरू हो जाता है और मुझे फिर लेजर मारनी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ जी, आपको बताया है कि आप भले आखिरी सीट पर क्यों नहीं बैठे, मेरी नजर हर एक पर होती है। लेजर ना मारूं, मुतवज्जे ना करूं अलग बात है, पता सब होता है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए कहते हैं देखने वाले भी क़यामत की नजर से देखते हैं। समझ आई ना? ध्यान से बैठा करो। हाँ जी, युकफ्फिरु, मिटाना, गुनाह मिटाना। तो 3 माने हुए काफारा, कुफर के, कुफर बमाना इनकार, कुफर बमाना गुनाह मिटाना, और कुफर बमाना नाशुक्री, कुफर बमाना नाशुक्री। अनकुम, ये बार बार आने वाले 20% अल्फाज में से ये एक नहीं 2 हैं, अन और कुम। कुम आपकी बकायदा अलामत है, अनकरीब आप उसे पढ़ने वाले हैं। और अन भी इंशाअल्लाह आएगा आगे, इसका माना से होता है। अनकुम, तुमसे। सय्यात किसकी जमा है? सय्यातुन की, बुराई, गुनाह मुराद हैं। हाँ जी। उलमाए सू, बुरे उलमा, ऐसे उलमा जो हक को नहीं पहचानते, हक नहीं जानते और हक के खिलाफ फतवे दे रहे होते हैं। और ऐसे उलमा हर दौर में रहे हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल सबक के आखिर में देने वाला हूं, जिसका पहले भी वादा किया है मैंने। हाँ जी। सय्यात व हसनात, यगफिर, दुआए मगफरत और इस्तिगफार। जू भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। जी बोलो बेटा, क्या? जुल हिकमत, ठीक है, चल सकता है। और बोलो बोलो, जल्दी करो, वक्त जाया ना किया करो। जिल हज, ठीक है। जीशान, जी वकार, जुलकादा, जुलहज्जा। और आपकी मैथ में एक लफ्ज बोला जाता है जू अज़ाफ अकल, जू अज़ाफ अकल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा आप इस, हाँ, इसको आप जो है शायद किसी और अंदाज में पढ़ते हो, हमने तो यही पढ़ा था, जू अज़ाफ अकल। तो इसको शॉर्टकट कहते हैं जू अज़ाफ कल। अब समझ आ गया होगा। आपको उल्टा समझ आता है, सही नहीं समझ आता। तो ये जू अज़ाफ अकल, ये खालिस अरबी जबान का लफ्ज है, और एक भी नहीं 3 है, एक भी नहीं 3 है। जू अज़ाफ और अकल। और अकल में जो हमजा है वो सिफत की ज्यादती वाला हमजा है। जी आगे चलें। जू माना, जीशान वगैरह। अल फजल, फजलो करम, फजलो एहसान। अल अजीम, अजीम अजमत, अजीमत, अजमत और अजीमत एक ही बात। इज, ये 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ, बार बार आने वाले 20% में से है। जब इसका तर्जमा होता है यमकुरू और इसके साथ यमकुरूना, कुल 3 लफ्ज हैं। और बताया था आपको इसकी निस्बत जब काफरों की तरफ होगी तो चाल चलना, मकरो फरेब करना, और जब अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत होगी तो तदबीर करना या काफरों की मकरो फरेब का जवाब देना, उनका इलाज करना। हाँ जी। मकरो फरेब और मक्कार उर्दू में बोलेंगे बिका, आपके खिलाफ, आपके साथ या आपके खिलाफ। कफरू, कुफर, काफिर, कुफार। लियसबुतू का दूसरा नया लफ्ज आ गया ताकि वो सब कैद कर दें आपको। ओ 3 दफा इस्तेमाल हुआ। इसका माना या होता है, ये 2 चीजों के दरमियान इख्तियार के लिए इस्तेमाल होता है। यक्तुलू का किससे निकला? कत्ल से, कत्ल, कातिल, मकतूल। हाँ जी। युखरिजू का खारिज, खुरूज, इखराज और उमूर खारिजा।
ہاں جی، اس کے بعد یہ درمیان والے لفظ سارے ہم استعمال کر چکے ہیں. خیر، خیر خیریت. الماکرین دوبارہ الگ سے لکھ دیا، مکر و فریب، مکار. چونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے اس لیے تدبیر، اس کا مفہوم تدبیر کا ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے. تتلا کس سے نکلا؟ تلاوت سے. اور کیا بولا جائے گا؟ وحی مطلوب. شاباش. علیہم دو چیزیں ہیں، علی اور ہم. علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی ھذا القیاس. آیاتنا جمع ہے آیتن کی، آیت اور آیات. قالو کس سے نکلا؟ قول سے. اور اس کے ساتھ لقلنا اور دوبارہ قالو، تین ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں. روٹ بمانا مادہ، اس کا اصل لفظ ایک ہے، قول، قاف واو لام. جی. قد، قد بے شک بار بار آنے والوں میں سے ہے. سمینا، سم و بصر، قوت سماعت، اعلی سماعت. لو بار بار آنے والوں میں سے ہے. نشاؤ ہم چاہتے ہیں. ہاں جی. ماشاءاللہ، انشاءاللہ، مشیت الہی. مثل مثال، تمثیل، امثلہ. ہاذا تین مرتبہ استعمال ہوا. لہذا، ہاذا علی ھذا القیاس، ہاذا من فضل ربی. الا، الا ماشاءاللہ، الا قلیل، الا یہ کہ. اساطیر تیسرا نیا لفظ. افسانے، اولین، اول و آخر، اول پوزیشن، اول نمبر وغیرہ. اللہم اے اللہ. اور کانا ہے، ہوا وہ. اور حق، حق حقیقت حقیقی طور پر. من جانب. اور اندہ کا، اندی کا. اندہ طلب، اند اللہ ماجور ہوں. چوتھا نیا لفظ. فامطر بارش برسا، بارش نازل کر پتھروں کی. ہم پر، علینا ہم پر. حجارتن پتھر. حجر و شجر اور حجر اسود بیت اللہ میں ایک پتھر نصب ہے جو جنت سے آیا ہے، اور اس کا بوسہ لیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخشی ہے کہ اس پتھر کا بوسہ لینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. ہاں جی. السما، ارض و سما، کتب سماویہ. ایتنا پانچواں نیا لفظ. لے آ، تو لے آ ہم پر. ایتنا تو لے آ ہم پر. بھی عذاب، عذاب علیم، رنج و علم، المناک حادثہ. اور ماں دو مرتبہ آیا اور دونوں مرتبہ اس کا معنی نہیں ہے، اور جب اس کا معنی نہیں ہوگا تو یہ بار بار آنے والوں میں شریک ہوگا. کانا ہے. اور لیعذبہم عذاب. اور انتا، واو کا معنی اس حال میں کہ، اور انتا کا معنی آپ. فیہم، فی کا معنی فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت. اور معذبہم بھی عذاب سے نکلا، اور یہ واو حال کے معنی میں دوبارہ آ گئی. اور یستغفرون استغفار، دعائے مغفرت. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی بنا دیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور ذرا یاد کریں اس وقت کو جب مکر و فریب کر رہے تھے آپ کے خلاف کافر، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، نکال دیں. وہ بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ ان کا علاج کر رہا تھا. اللہ سب سے بہترین علاج کرنے والا ہے. اور یاد کریں اس وقت کو جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور نہیں ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصوں کے سوا کچھ بھی. اور کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے قرآن مجید تیری طرف سے تو ہم پر پتھر نازل فرما آسمان سے، یا ہم پر بہت بڑا دردناک عذاب لے آ. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی عذاب بھیجنے والے نہیں جب تک ان میں کوئی استغفار کرنے والا موجود ہے. کچھ اہم باتیں سبق سے متعلقہ، چونکہ آیت نمبر 29 کے اندر تقوی کے ثمرات تھے، تو سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بھی اللہ نے یہی بات کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا راہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دیتے ہیں بے حساب اور ایسی جگہ سے جہاں سے اسے تصور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا. جب اللہ والا آدمی ہو جائے تو رزق اللہ تعالیٰ خود پہنچاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کر لے، کوئی بھی شخص جب اللہ پر توکل کر لے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یاد رکھیں، وقت سے پہلے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ یہ بات ایک رکشہ ڈرائیور نے رکشے کے پیچھے لکھی ہوئی تھی۔ کہا تھا نا دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ قیمتی بات یاد کر لی اور آپ کو بتا دی۔ وقت سے پہلے نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو اس دل میں قناعت پیدا ہو جائے گی، صبر آ جائے گا، پھر کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اس سے ڈر جائے گا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ایک تو آپ نے آج کے سبق میں پڑھی ہے، اور دوسری ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اللہ نے یہی آیت نازل کی جو آج ہم نے پڑھی ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ جب آپ مکہ میں تھے تو اللہ کا عذاب اس لیے نازل نہ ہوا کہ آپ ان کے اندر موجود تھے۔ ثم خرج رسول اللہ الی المدینہ، پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ جب آپ مدینہ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ایسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جو قوم استغفار کر رہی ہو۔ اور اس کے بعد جب آپ مدینے میں آ گئے تو پھر مکہ والوں پر عذاب کیوں نہ آیا؟ جب آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو پھر تو مکہ والوں پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، مسلمان بھی آ گئے تھے۔ تو بتایا گیا ہے فَكَانَ قَدْ بَقِيَ فِي مَكَّةَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت یعنی کچھ لوگ وہاں مکہ میں موجود رہے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ استغفار کرتے رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ فَلَمَّا خَرَجُوا أَنزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ، جب وہ مسلمان بھی ہجرت کر آئے جو مکہ میں تھے تو پھر اللہ نے یہ نازل کر دیا وَمَا لَهُمْ، اللہ کو کیا ہے اللہ يعذبهم اللہ کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگ مسجد حرام بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ فَأَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ بِفَتْحِ مَكَّةَ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے مکہ پر حملہ کرنے اور مکہ کو فتح کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر رب العزت کے حکم سے مکہ فتح ہو گیا اور تمام معاملات۔ یہ بڑی اہم بات ہے جی، یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں پیچھے 2 مرتبہ اشارہ کر چکا ہوں۔ کفار کی ہٹ درمی اور 14ویں صدی کا مسلمان، یہ بات آپ دیکھیں، جس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اس رات کافروں کی کیا کیفیت تھی، ان کا غم، غصہ، ان کی بغاوت کی آگ کتنی بھڑک رہی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا پکا پلان بنایا ہوا تھا۔ یہ ساری آیت آج ہم نے پڑھی ہے، ترجمہ آپ اس کا سمجھ رہے ہیں۔ ان حالات کے باوجود اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو کافر بغلوں میں بت دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اور یہ بات سچی لگتی ہے آپ کو؟ حالات آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ آپ صاحب عقل ہیں، صاحب بصیرت ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں بتا دیا
कुतुब हदीस और तारीख भी भरी पड़ी है इस बात से कि वो लोग जो मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ा करते थे, सैयदना बिलाल को घसीटा करते थे, सीने पर पत्थर रख दिया करते थे, सैयदना खब्बाब इब्न अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को कोयलों के ऊपर लिटाते थे, सैयदा सुमैया को शहीद किया गया, आले यासर के साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया, और मुसलमानों के साथ जितने जुल्म और तशद्दुद मक्का में हुए हैं इंसानी तारीख में कहीं भी नहीं हुए। वही उन लोगों के मुतालिक आज का मुसलमान ये कहे कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर बुत बगलों में रखकर नमाज पढ़ा करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कितनी बड़ी बुरी बात है ये। और फिर जो बात कर रहे हैं वो बात भी बेबुनियाद है, और बड़े अजीब अजीब बातें जो हैं वो नमाज के मुतल्लिक, रफुल यदैन के मुतल्लिक करते हैं। ये अलग मुस्तकिल टॉपिक है जिसके मुतल्लिक मैं आपके सामने इस वक्त गुफ्तगू नहीं कर सकता। कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीर घोड़ों की तरह दुम हिलाने से मना किया है, नमाज में रफुल यदैन से मना कर दिया है। ये हदीस जी सही मुस्लिम में है। ये घोड़ा रफुल यदैन कर रहा है, इसको देख लें आप। जो लोग नमाज में हाथ उठाते हैं उसको रफुल यदैन कहते हैं, और ये चीज सुन्नत है। ये देखें घोड़ा रफुल यदैन कर रहा है। कभी किसी ने देखा है कि ये रफुल यदैन कर रहा है, हाथ उठा रहा है और ऐसे उठाता है जैसे इंसान उठाते हैं? इसकी सफेद दुम है जो आपको नजर आ रही है। अभी आपको एक काला घोड़ा भी दिखाने वाले हैं जिसमें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहेगा कि इसकी दुम किधर जा रही है। ये आ गया जी काला घोड़ा, ये ब्राउन घोड़ा है और इसकी काली दुम है। हाँ जी, कभी देखा आपने कि जो लोग नमाज में हाथ उठाते हैं वो इस घोड़े की तरह उठाते हैं? ये घोड़ा तो दाएं बाएं हाथ अपनी दुम हिला रहा है ना, दाएं और बाएं ऐसे ही कर रहा है ना। तो जो लोग नमाज में हाथ उठाते हैं वो तो ऊपर उठाते हैं, घोड़ा ऐसे कर रहा है? बिल्कुल ऐसे नहीं करता। ये हर चीज की अपनी फितरत होती है। तो ये देखें कि कितनी बड़ी हकीकत के खिलाफ बात है, और ये बात अवाम भी करते हैं, ये बात उलमा भी करते हैं और बड़ी ढिठाई के साथ कहते हैं। और इसके मुकाबले में कलम है किसी के पास? बेटा कलम देना मुझे। ये आपके सामने हूं मैं, बस 2 मिनट और अभी बात खत्म करता हूं जी, बस 2 मिनट और। ये मेरे हाथ में कलम है, इससे छोटा बुत कोई हो सकता है? मुश्किल ही होगा। ये मैंने बगल में दबा लिया। अब मैं अल्लाहु अकबर कह रहा हूं, अल्लाहु अकबर, रुकू में चला गया हूं, समीअल्लाहु लिमन हमीदा। अब मैं सजदे में जाऊंगा, मौजूद है, गिरा तो नहीं है। और जो लोग इस बात की मुखालफत करते हैं, जो ये बुतों वाली मिसाल देते हैं, वो तकबीर ऐसे कहते हैं, अल्लाहु अकबर, वो पहली मर्तबा ही गिर गया है। अगली रफुल यदैन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो जो बातें फर्जी होती हैं, जो बातें फजूल होती हैं, उनके मुतल्लिक आदमी थोड़ी सी अकल कर ले तो समझ आ जाती है। ये एक अलग मुस्तकिल टॉपिक है, इंशाअल्लाह फिर किसी दिन इसको छेड़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस्तिग़फ़ार की बरकत, अल्लाह ताला नेकियों को, गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं, ये इस्तिग़फ़ार की बरकत है। इसी तरह एक और बरकत है कि अल्लाह ताला आसमान से बरकतें नाज़िल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाह माफ कर देते हैं। ये एक और मकाम है सूरत नूह में, फरमाया तुम्हें माल भी अता करेंगे, बेटे भी अता करेंगे, और तुम्हें बाग भी अता करेंगे, और बागों में नहरें भी चलाएंगे। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा, क्या है तुम्हें, तुम अल्लाह का एहतराम नहीं करते। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हक को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर कह दूं कि हम कभी किसी की मुखालफत नहीं करते, जिसे हक समझते हैं वही बयान करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।